بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شہدائے کربلا معلیٰ کی سیریز میں سے قسط نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، فرمایا کہ بل احیاء، حالانکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شہید کی موت کو حیات سے تعبیر کیا کہ وہ دراصل میں اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان دی، لیکن وہ اپنی زندگی کا وجود رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی احوال سے تم باخبر نہیں، بے خبر ہو۔ حاضرین محترم، آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس جو ہے شجاعت کے کوہ صفا ہیں، عظمت کے، عظیمت کے، حسن کے کوہ صفا، اور حیا کے، جانثاری کے، وفاداری کے، اور شہنشاہ وفا ہیں۔ حاضرین محترم، وہ تمنائے علی اور باب الحوائج ہیں، ثانی حیدر ہیں، برادر حسنین کریمین علیہم السلام ہیں۔ میری مراد آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جو مولا علی شیر خدا کے فرزند ارجمند ہیں۔ اور حاضرین محترم، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام ان کے 22 سفر کربلا میں گئے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام آپ کے ساتھ، آپ کی قربت میں، آپ کی سنگت میں اور آپ کی صحبت میں رہے، اور بعد از وصال سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، مولا علی شیر خدا نے اپنے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی ایسا رشتے کا انتخاب کریں اور ایسے قبیلے میں میرے رشتے کا جو ہے وہ انتظام کریں، اہتمام کریں کہ جو شجاعت میں، بہادری میں، وفاداری میں، ایثار میں، قربانی میں بے مثال ہو۔ تو پھر انہوں نے بنی کلاب میں سے ایک عظیم شجاعت والی، بہادر، وفادار، حیادار اور عظیم خاتون فاطمہ کلابیہ کا رشتہ آپ کے لیے تلاش کیا، اور آپ کا رشتے کی آفر جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کلابیہ، جن کا لقب ام البنین ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند اور 2 تارے ان کی گود میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس خواب کو اپنے خاندان کے معزز شخصیت سے کے آگے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے امر سے آپ کے لیے ایک بڑا معزز اور بڑا جو ہے شاندار رشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کو آفر کیا جائے گا۔ تو کچھ ہی دنوں بعد مولا علی شیر خدا کا رشتہ ام البنین، جن کا اصل نام فاطمہ کلابی ہے، ان کے لیے آیا، تو انہوں نے بخوشی، تسلیم و رضا اس رشتے کو قبول کیا۔ تو آپ جب مولا علی شیر خدا کے گھر میں دلہن بن کے آئیں ام البنین، تو آپ کو حسنین کریمین علیہم السلام اور حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت ام رقیہ علیہ السلام، وہ آپ کو اماں فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے۔ تو آپ نے ان سے دست بدست عرض کی حضرت زینب علیہ السلام سے کہ آپ حسنین کریمین کو یہ کہیں کہ مجھے کسی اور نام سے پکاریں، کیونکہ جب وہ اماں فاطمہ کہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنی ماں کا خیال نہ آئے، اور ماں کا جو ہے احساس زیادہ جو ہے وہ نہ آئے۔ تو پھر مولا علی شیر خدا نے آپ کو ام البنین، بیٹوں کی ماں کا لقب دیا، یہ نام دیا، اور آپ جب دلہن بن کے مولا علی شیر خدا کے گھر تشریف لائیں
تو آپ نے سب سے پہلے اس چوکھٹ کو بوسہ دیا، اور حاضرین محترم حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت ام رقیہ علیہ السلام ان سے آپ کہا کرتی تھی کہ میں حسنین کریمین کی جو ہے کنیز بن کر یہاں پر آئی ہوں۔ یہ آپ کی وفاداری تھی، آپ کی محبت تھی، اور حسنین کریمین سے آپ کی مودت تھی۔ اور حاضرین محترم آپ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کی، جن کے نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی ہے۔ تو حاضرین محترم آئیے آپ کے سامنے جو ہے ان کی چند بہادری کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ ام البنین کو جب واقعہ کربلا کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا عباس جو ہے وہ اہل بیت پاک کی بچوں کے لیے اور بیویوں کے لیے پانی لینے دریا فرات کے کنارے گئے تھے، تو وہ پانی نہیں لا سکے۔ کسی نے کہا کہ وہ وہیں پر شہید ہو گئے اور پانی نہیں لا سکے، تو آپ نے برجستہ جملہ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عباس پانی کے لیے جائے اور وہ پانی لیے بغیر خیمہ گاہ میں آ جائے، یا تو اس کے بازو کٹ چکے ہوں گے یا اس کے سر جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہوگا۔ تو حاضرین محترم انہوں نے جو فرمایا اپنے بیٹے کے بارے میں بے عین ہی وہی تھا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہے وہ دریائے فرات، نہر فرات میں سے پانی لینے کے لیے اہل بیت پاک کے بچوں کے لیے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے اور العطش کی صدائیں آ رہی تھی، ان کے لیے جو ہے وہ لینے گئے تھے۔ اور وہاں پر بدبخت یزیدیوں نے فوج اشکیا میں سے آپ نے مشکیزہ پانی کا بھر دیا تھا، تو آپ کے ایک بازو کے اوپر تیر مارا گیا، تو آپ کا ایک بازو شہید ہو گیا۔ پھر دوسرے بازو پر جو ہے وہ تیر مارا تو دوسرا بازو شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے اس مشک کو، پانی کی جو مشک ہے اس کو جو ہے اپنے منہ میں پکڑا تاکہ میں کسی نہ کسی طرح میں بچوں کے لیے، پاک بی بی سکینہ علیہ السلام کے لیے یہ میں پانی لے جاؤں تاکہ ان کی پیاس کم ہو سکے۔ تو ان بدبختوں نے مشکیزے کے اندر تیر مارا، جس سے وہ سارا پانی گر گیا، اور آپ جو ہے پھر آپ پر یکبارگی حملہ کیا اور آپ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حاضرین محترم آپ جو ہے مولا علی شیر خدا کے اور بھی فرزند تھے، محمد بن حنفیہ اور عباس علمدار علیہ السلام، یہ 2 بڑے مشہور ہیں۔ تو ان کو زیادہ حکم مولا علی شیر خدا دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، حسنین کریمین علیہ السلام کو اتنا زیادہ حکم نہیں دیتے؟ تو محمد بن حنفیہ نے بڑا محبت بھرا جواب دیا اور جو ہے سوال کرنے والے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا ہاتھ ہوں، اور جو ان کی آنکھوں کی طرف بڑھنا چاہے تو ہاتھ ہی ان کو روکے گا نا، ہاتھ ہی ان کو جو ہے حملہ کرنے والے کو پہلے روکے گا۔ تو حاضرین محترم آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہے وہ علم کے بھی پیکر تھے، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا سے علم کے سمندر پیے، اور آپ صاحب بصیرت بھی تھے اور دور اندیش شخصیت بھی تھے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بھی فرمان ہے، ان ولد العباس زق العلم زقا، کہ میرے بیٹے عباس نے مجھ سے ایسے علم حاصل کیا جیسے کبوتر کا بچہ اپنی ماں کے منہ سے دانہ حاصل کرتا ہے، اور یعنی ان کی روح تک علم جو ہے وہ سرایت کر چکا تھا۔ تو حاضرین محترم آپ اہل بیت پاک کے فقیہ بھی تھے اور عالم بھی تھے، محدث کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا تھا، اور آپ کا سخاوت بھی دیدی تھی کہ آپ جو ہے جو کچھ آپ کو پاس مال آتا وہ جو ہے سورہ غروب ہونے سے پہلے مدینہ پاک کے غرباء میں، فقراء میں جو ہے وہ خرچ کر دیتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے چہرے کا حسن و جمال اتنا تھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہے آپ کو قمر بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، کہ لوگ جو ہے دور دراز سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے،
جب آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے آپ حضرت امام علی اکبر، حضرت امام علی، امام قاسم علیہ السلام، تو مدینہ میں لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور ایسے لگتا جیسے آفتاب و مہتاب مدینہ کی گلیوں میں جو ہیں وہ اتر آئیں۔ تو حاضرین محترم، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے پیاس کے منظر کے حوالے سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے اندر علیل تھے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے، دیگر بچوں کی بھی ضرورت ہے، تو آپ جو ہے ان کے لیے آپ کو سقائے اہل بیت بھی کہتے ہیں، پانی لانے والا۔ تو حاضرین محترم، پھر آپ جو ہے نہر فرات کے کنارے فوج اشکیان یزید کی فوج نے 4000 کا لشکر جو ہے تعینات کیا ہوا تھا، تو آپ نے ان کو جو ہے آپ کی شجاعت اتنی تھی، بہادری اتنی تھی کہ آپ نے ان سب کے سامنے جا کر پانی کا مشکیزہ بھرا بھی، اور پھر وہاں پر جو ہے ان بدبختوں نے تیر مار کر اس پانی کو جو ہے وہ گرا بھی دیا، اور آپ جو ہے جام شہادت بھی نوش کر دیا۔ تو حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا کے یہ جو فرزند تھے، جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عباس علیہ السلام کو جو 2 بازو شہید ہوئے ان کے بدلے وہ ایسے ہی ہیں جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 پر عطا کیے تھے اللہ رب العزت نے، اور پھر فرمایا کہ میرے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ رب العزت شہید کا وہ مقام عطا کرے گا کہ جو ہے قیامت تک آنے والے شہداء بھی اس پر فخر کریں گے۔ اور جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب آپ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو حاضرین محترم، آپ جو ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یہ شان بھی آپ ملاحظہ کریں کہ جب کربلا معلیٰ کا جو ہے آپ کو حاضری نصیب ہو تو ایک طرف روضہ امام حسین علیہ السلام چمک دمک رہا ہے، جنت کا محل نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ مبارک اسی طرح آفتاب و مہتاب کی طرح چمک دمک رہا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، اور کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، ایک اور شاعر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو یہ جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس پہ تھی شبیر کی نگاہ کرم، اور جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، وہ تھا عباس مولا علی، اس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ حرم، اللہ رے یہ بچپنے میں عباس کی پھبن، انگڑائیوں میں کم ہے قیامت کا بھاگپن۔ حاضرین محترم، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا کو جنگوں میں غزوات کے اندر علم تھماتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے جو ہے وہ ڈپٹی کمانڈر ہوتے تھے، اور خود آقا علیہ السلام خود کمانڈ فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی جو فوج تھی، جو پاکیزہ فوج تھی، جو بدتر تن مبارک تھے، ان کے جو ہے علم بردار جو ہے مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بنایا، اور اسی وجہ سے آپ کو حضرت عباس علمدار کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو واقعہ کربلا کے اندر دست و بازو بنا کر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ہے ان مدد کرائی، نصرت کرائی، اعانت کرائی۔ اور جب آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جو بھائی ہیں، باقی بھائی شہید ہو گئے، امام قاسم شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے، امام علی اکبر اور امام علی اصغر شہید ہو گئے، تو شمر بدبخت نے اور عمر بن سعد نے امان نامے کی پیشکش کی کہ اے عباس، ہم آپ کو جو امان نامہ دے دیتے ہیں اگر تم ہماری طرف آئے۔ تو آپ نے بڑا جو ہے ایمان افروز جملہ بیان کیا کہ میں تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے صرف خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امان نامہ جو ہے وہی چاہیے۔ اور حاضرین محترم، یہ آپ کی وفا تھی، آپ کی جو ہے بہادری تھی، شجاعت تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی طرح اہل بیت پاک کے گھرانے کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔